اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات عاشقان امیر المومنین محبان امیر المومنین شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ تمام مومنین مومنات کو جہاں جہاں ہیں دنیا کے جس خطے کونے پر یہ ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں، آپ تمام مومنین کو مجھ ناچیز کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے عید غدیر عید اللہ الاکبر بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تمام مومنین مومنات کی طرف سے انشاءاللہ غدیر کے دن مولا کائنات کے جوار مقدس میں مولا کائنات کے ذریعے مقدس کے اندر آپ سب کی طرف سے نیب دعا ہوں گے، اجتماعی نیابتی زیارت میں آپ سب کو شامل کریں گے اور بہت ساری دعائیں بھی آپ سب کے مرحومین کے لیے وہاں پہ فاتح بھی پڑھیں گے، اجتماعی ان کو ہدیہ کریں گے۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں روزے عید غدیر کے چند ایک اعمال ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ مختصر سے روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص روز عید غدیر کسی مومن کو صدقہ دے تو اس کا ایک صدقہ یعنی 1 درہم کا صدقہ 10 لاکھ درہم کے برابر شمار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے غدیر والے دن صدقہ نکالنا ہے اپنی طرف سے، اپنے مرحومین مرحومات کی طرف سے، تاکہ ان کو بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے۔ اور اس دن کا غسل بھی ہے، آپ غسل قربت کی نیت سے کریں گے، اور نماز بھی ہے، وہ نماز بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ روایت میں اس نماز کے بارے میں بہت زیادہ اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اس نماز کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، اگر کسی مومن کو چاہیے تو وہ واٹس ایپ پہ بھی لے سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ صلوات بھی پڑھیں، صدقہ بھی نکالیں، خیرات بھی کریں، مومنین کو گھروں میں بلا کر کھانا بھی دیں، اپنے اڑوس میں پڑوس میں رشتہ داروں میں جیران میں ان کے ہاں دعوت دیں، ان کے ہاں دعوت پہنچائیں، کھانا پکا کر ان کو تقسیم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی خوشی ہے، اللہ کی سب سے بڑی عید ہے۔ اب جب اللہ کی سب سے بڑی خوشی اور عید میں آپ عید منائیں گے، مومنین کو خوش کریں گے، تو یقیناً اللہ آپ کے لیے برکت کے اسباب کھول دے گا، اللہ آپ کے لیے خوشیوں کے اسباب کھول دے گا۔ تو صاحبان ایمان، اس دن کی نماز کے حوالے سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز روز عید غدیر کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے ہے، یعنی اذان ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ پڑھ لیں۔ اس کی نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر کو پڑھیں، ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ یہ ایک سمپل سا، یعنی ایک جیسے عام ہم پڑھتے ہیں نماز، یعنی روز عید غدیر۔ یہ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کے بعد جو ہے یہ 2 رکعت نماز بجا لانی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، یعنی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ توحید، آیت الکرسی اور سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کی مرضی ہے پہلے طریقے سے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے دوسرے طریقے سے پڑھیں، جس بھی طریقے سے پڑھیں گے آپ کو اس کے مطابق اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور روایت میں ہے کہ جو بندہ اس طریقے سے یہ 10 والی جو ہے روایت آئی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، آیت الکرسی اور سورہ قدر کو پڑھے تو اس کو 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرہ کا ثواب ملے گا، اور دنیا آخرت کی حاجات بآسانی اس کی پوری ہوں گی۔ اور اس دن جو ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد شکر بجا لائے، اور ہمیشہ اپنی زبان پہ یہ کلمات الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من المؤفین بعہدہ الینا ومثاقہ الذی وثقنا بہ من ولایت ولاة امرہ وقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاہدین والمکذبین یوم الدین بیوم الدین۔ اور یہ ہے کہ 100 مرتبہ یہ بھی پڑھے اس دن میں الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔
اور یہ بھی ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ بھی اس کو چاہیے کہ اپنی زبان پہ جاری کرے. اور جب آپ نماز پڑھ لیں گے، نماز تمام کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 100 مرتبہ کہیں شکران للہ، شکران للہ، شکران للہ. یہ شکر کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ نے امام امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت عطا کی ہے. انہوں نے ایسا ولی عطا کیا ہے کہ سچا بھی ہے، صادق بھی ہے، جو دنیا آخرت کی ہمارے لیے نجات کا بہترین سبب ہے. شکران للہ پڑھے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد الحمدللہ 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 100 مرتبہ پڑھے، یا جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اس کو پڑھے. اور اس کے بعد ایک یہ دعا ہے، اس کو آپ کو کیونکہ اس میں نہیں بیان کر سکتے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدک لا شریک لک وانک واحد احد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا احد وان محمدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله. یہ بہت بڑی دعا ہے، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس دعا کو ضرور ہم ڈالیں گے، اس میں آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو مومنین یہ ایک چند ایک اعمال ہیں، غسل بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، ملنا جلنا اور مساکین کو دیکھ بھال کرنا، کسی کو اگر محتاج ہے تو اس کو اس کی احتیاج کو پورا کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ غدیر کے اعمال میں سے ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مولا کے جشن کو خوب کر کے خوبصورت بنا کر ہم دنیا کو دکھائیں اور منائیں، محلوں کو چومیں اور گھروں کو بھی سجائیں، مومنین کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو گھروں میں بلا کر مولا کی اس خوشی میں کھانا کھلائیں. آپ سب سے عرض ہے کہ ہمیں دعا میں یاد فرمائیں گے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح